جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک پارٹی جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ بھلا کیا کرتی ہے؟ جس پارٹی کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تو دو پارٹیاں جب مذاکرات کر رہی ہوتی ہیں اور ایک پارٹی کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا تو وہ بھلا کیا کرتا ہے؟ ڈیفینسو ہو جائے گا، وہ نیا محاذ کھول لے گا، اپنے ابا کو کہے گا کہ میں اگر نشہ کرتا ہوں تو آپ کے ایک بھائی بھی تو نشہ کرتے تھے، یا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے کہ وہ جو ہٹ جائے۔ اگر بیوی خاوند کو کہتی ہے کہ آپ شراب نہ پیا کریں، شراب پینے سے بہت حالات خراب ہیں، تو خاوند کہتا ہے تمہارا باپ بھی تو رشوت لیتا ہے۔ اب مجھے بتائے کہ وہ بیوی اگلی دفعہ جب بات کرنا چاہے گی نشے کے موضوع پہ تو کر سکتی ہے؟ وہ نہیں کر سکتی۔ کوسنا یہ ہوتا ہے جس میں نئے نئے محاذ کھولے جاتے ہیں اور دوسرے کی بات سن کے پراپر جواب نہیں دیا جاتا بلکہ ایک اور ہی جواب دے دیا جاتا ہے جس سے کہ اگلے بندے کو اپنی پڑ جاتی ہے۔ کوسنا نشے کی بیماری سے متاثرہ گھروں میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، کوسنا چلتا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس گیم کو روک دیں، اس گیم کو روک دیں، کیونکہ توجہ بیماری کی طرف ہونی چاہیے اور بیماری سے بحالی کی طرف ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مسئلے کا حل ہے، کیونکہ جب بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے وہ نشہ کرتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ ایک سلوشن لگتا ہے اور اس کی فیملی کو یہ ایک پرابلم لگتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے پر مریض اسے سلوشن کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فیملی اس کو پرابلم کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک گیم چل رہی ہوتی ہے۔ فیملی چاہتی ہے کہ مریض نشہ چھوڑ دے اور مریض چاہتا ہے کہ وہ نشہ کرتے رہے۔ یہ ایک بنیادی سا ایک فرق نظر آتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ وہ نشہ کرتا رہے اور فیملی اس کی زندگی کو سنبھالے رہتی ہے، یعنی وہ بلڈنگ ہل رہی ہے اور فیملی اس کو سنبھال رہی ہے، اور کافی عرصے سے فیملی سنبھال رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچنے لگے تو فیملی بچا لیتی ہے، اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو پیسے کے لین دین پہ یا نشے کے لین دین پہ تو فیملی اس کو بچا لیتی ہے، اگر اس کی بدنامی کا کوئی امکان ہو تو فیملی اس کو بچا لیتی ہے۔ تو مریض کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فیملی ہمیشہ میری ذمہ داریاں اٹھاتی رہے گی، اور میں اگر نشہ کرتا رہوں کم از کم 30 سال کی عمر تک تو مجھے کرنا ہی چاہیے نا۔ یہ پتہ نہیں کسی حکیم نے بتایا ہے، اکثر پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال دی عمر تک تو بندہ کر ہی سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک جو مسئلہ ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عموماً گھر میں اسٹریٹ بات نہیں کی جاتی کیونکہ مریض رہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں کہ آج ابھی مجھے نشہ مل جائے تو بس ٹھیک ہے، اور اگر آج مجھے نشہ نہیں ملتا تو میں نشہ تلاش کروں گا۔ مریض کبھی ماضی کے بارے میں نہیں سوچتا، مریض کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ ابھی کے بارے میں سوچتا ہے۔ گھر والے ابھی کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر پولیس کو رپورٹ کی تو اس کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، پھر اس کی شادی کیسے ہوگی، پھر اس کا کیریئر کیسے بنے گا، پھر اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ اس کے مستقبل کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ مریض اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کیونکہ اس کو فی الحال تکلیف ہے، اس کو ابھی تکلیف ہے۔ ابھی مریض کو تکلیف ہوتی ہے، موڈ خراب ہونا ایک تکلیف ہے۔ صرف سر درد تکلیف نہیں ہوتی، صرف پیٹ درد تکلیف نہیں ہوتی، صرف بیماری یا کھانسی تکلیف نہیں ہوتی، موڈ کا خراب رہنا بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس تجربے میں سے گزرا ہے کہ موڈ خراب ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ کسی کا تجربہ ہے؟ جی، موڈ کی خرابی کی تکلیف کیسے محسوس ہوتی ہے؟ محسوس کیسا ہوتا ہے موڈ کا؟ موڈ کا جو خراب ہونا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے
اور اگر ان کو دل کا دورہ بھی ہو چکا ہو اور انہیں کہا جائے کہ اب آپ ڈپریشن یا دل کے دورے میں سے ایک کا انتخاب کرو، تو بھلا وہ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ دل کے دورے سے. یعنی اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ڈپریشن کی یا موڈ کی خرابی کی، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو اپنے جسم پہ کٹ لگاتا ہو؟ مور دین 60% لوگوں نے کہا خود کو کٹ لگائے ہوئے ہیں. خود کو کٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کٹ لگانے کی تکلیف ہے اس کے اندر وہ جو موڈ کی خرابی کی تکلیف ہے وہ شاید محسوس نہ ہو. یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کٹ لگا کے تکلیف دینا، فزیکل تکلیف دینا، تاکہ سائیکولوجیکل تکلیف جو کہ ہو رہی ہے وہ نہ ہو، ڈسٹریکشن ہو جائے. سائیکولوجیکل پین جو ہے وہ اس کی طرف آدھی توجہ ہو جاتی ہے اور آدھی توجہ فزیکل تکلیف کی طرف ہو جاتی ہے. تو وہ جو سائیکولوجیکل تکلیف ہے جب وہ آدھی ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کم ہو جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کبھی کبھی ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کٹ کیوں لگاتے ہیں. تو جب تروڑک شروع ہو جاتی ہے، علامات پسپائی شروع ہو جاتی ہیں، جب اچانک آپ کسی ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جس میں نشہ نہیں ملتا تو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ میں سے کسی نے پھر اپنے جسم کو نوچا یا کوئی اس طرح کی چیز کی؟ یعنی وہ جو وڈرول ہے یا جو تروڑک ہے اس کی تکلیفوں کو پسے پش ڈالنے کے لیے، یا کبھی آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہو جس کو پیٹ درد ہو رہی ہے اور وہ مٹھیاں ایسے کلنچ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ کاٹ رہا ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ذہنی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے. جسمانی تکلیف تو ہوتی ہی ہے تکلیف، پر ذہنی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر والے ذہنی تکلیف کو نہیں مانتے. جس بندے کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو گھر والے اس کی تکلیف کو اتنا جینون نہیں مانتے جتنا کہ بخار ہو 104 تو اس کو مانتے ہیں، وومٹنگ ہو تو اس کو مانتے ہیں، لیکن ذہنی تکلیف کو نہیں مانتے. جس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم ناشکرے ہو، دیکھو تم اتنے نعمتوں سے نوازے ہوئے ہو اور تم پھر بھی تکلیف میں ہو. کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو جو دل کے دورے سے گزر رہا ہو یہ کہا ہے کہ بہت ناشکرے ہو، تمہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہے حالانکہ تم امیر آدمی ہو؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. لیکن جب کسی بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے اور وہ مرنے کی باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کمال ہو، تم اتنے ناشکرے ہو، تمہارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اور کہتے ہیں تم بس پتہ نہیں مسلمان ہی نہیں ہو، تو دین سے دوری ہو گئی ہے تمہاری. تو یہ ساری باتیں سائنس کہتی ہے کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور کسی بندے سے جو کہہ رہا ہو کہ مجھے ذہنی اذیت ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہو رہی ہے، کچھ تفصیل سے بتاؤ، کیوں ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ہیو یو سین اے ڈاکٹر؟ کسی ڈاکٹر کو ملے ہو؟ نہیں تو جا کے ملو. یا اس طرح کوئی صلاح دینی چاہیے. ڈپریشن بڑی عام بیماری ہے اور معاشرے میں بے شمار لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جتنا ہی ماڈرن معاشرہ ہو ڈپریشن کے امکانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے نیو یارک میں، لنڈن میں بڑی ڈپریشن ہے، کراچی میں بڑی ہے، لاہور میں ہے. بہت سارے لوگ جذباتی فیصلے کر کے شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر شادیوں کے جو نتائج ہیں وہ ان کو پریشان رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کوئی نتائج خاص نہیں ہوتے. جیسے کل رات اگر آپ کسی جگہ کھانا کھا لیں جو کہ باسی ہو تو آپ کو 2 لوز موشن آ جائیں گے، 2 وومٹنگ آ جائیں گی، اس کے بعد آپ کی زندگی پھر نارمل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ایسی جگہ شادی کر لی جس سے کہ آگے پیچیدگی پیدا ہوئی اور پھر بچے ہو گئے تو پھر وہ آپ کو لمبے بھگتان بھگتنے پڑیں گے.
جیسے کوئی نشے کی عادت بنا لے اور پھر کہتے ہیں نہیں میں نے کوئی عادت نہیں بنائی، میں تو کبھی کبھی کرتا ہوں، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ باقی سب لوگ بھی کبھی کبھی سے ہی شروع ہوتے ہیں، کہتے نہیں مجھے عادت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا یا نہ کرنا اہم معاملہ ہے، تو تعلیم حاصل نہ کرے تو زندگی کا روگ، ایڈکشن زندگی کا روگ، لو یو مس یو کا کھیل زندگی کا روگ، ماں باپ سے لڑائی کرنا جھگڑا کرنا زندگی کا روگ، اپنی عزت نہ کرنا زندگی کا روگ، غلط دوست بنانا زندگی کا روگ۔ یہ 2 دن کی بات نہیں، کچھ چیزیں ہیں یہ زندگی کا روگ ہیں کہ ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں، کل میرے ایک عزیز کہیں سے آئے تھے، کوئی 150 کلومیٹر دور سے 200 کلومیٹر دور سے، اور ایک پیر صاحب کو لے کے آئے تھے، اور وہ پیر صاحب جو تھے ان کو ڈائبٹیز تھی، اور وہ بڑی لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے تھے اور لوگوں کو اچھی زندگی کے رستے دکھاتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے پاس چیک اپ کے لیے ان کو لے کے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ 10-12 سال سے ان کو جو ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرول کبھی نہیں کی، پرہیز کبھی نہیں کیا، واک کبھی نہیں کی، دوائی کبھی نہیں کھائی صحیح طرح، اور شوگر ان کی 500 تھی، فالج ان کی ایک سائڈ پہ ہو چکا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، سہارے سے چلتے تھے، اور گردے ان کے فیل ہو چکے تھے، اور ان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرا ڈیمیج کتنا ہو چکا ہے۔ اور میرے پاس وہ آئے تھے، وہ پیر صاحب تھے، ان کا کام یہی پیری مریدی کا ہے، اور وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو میں جو بھی نصیحت ان کو کرتا تھا کہ پیدل چلا کریں، وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے گا، یا میں کہتا تھا کھانے سے پرہیز کریں، کہتے نہیں منہ نہیں رکدا، کوئی بھی بات میں کروں تو وہ یہی کہتے تھے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے پاس آئے تھے 22 سال پہلے، ڈاکٹر اسرار احمد ان کا نام ہے، اللہ غریق رحمت ان کو کرے، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ پرہیز کتنا کرتے ہیں؟ اس زمانے میں ڈائبٹیز کے مریضوں کو بھی اسی طرح باتیں بتایا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا، تو ان کو پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھاندہ تو میں کچھ بھی نہیں، بس 2-3 پراٹھے کھا لینا میں سویرے، انڈے 4-5 انڈے کھا لیتا ہوں فلانا۔ تو یہ ساری باتیں، واک کوئی نہیں، ٹینشن بڑی ہے، امت مسلمہ دی بڑی فکر ہے، ٹینشن بڑی ہے، اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ کوئی 100-200 بندے پاکستان چ مار دئیے تو پھر پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعد چ انہوں نے کہا کہ 20,000 بندہ مارنا پڑے گا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ دنیا کو سدھارنے نکلے ہیں، اور آپ سے پرہیز نہیں ہوتا، آپ سے واک نہیں ہوتی، آپ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو آپ یہ کیوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں فکری آدمی ہوں، میں عملی آدمی نہیں۔ آپ کو یاد ہے ندیم نور کو یاد ہے، یادداشت بڑی اچھی آ گئی۔ کہتے ہیں میں فکری آدمی ہوں، میں عملی آدمی نہیں ہوں۔ میں کہا اچھا جی، پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ فکری آدمی ہیں تو علامہ اقبال کی طرح ایسے رکھے کہ سن اور تصویر اتروائیں اور باقی ٹھیک ہے۔ تو رول ماڈل جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ عمل کر کے پہلے دکھاتا ہے، تو پھر اس کی بات کوئی سنتا ہے، ادروائز بات کوئی نہیں سنتا۔ جس کا بھی بچہ نشے میں ہوگا، اس کا ماں باپ اس کے ڈپریشن میں ہوں گے، وہ خوش ہو نہیں سکتے کبھی۔ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ نشے کا مسئلہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں بائی پاس ہی ہوگا نا، پھر اس گھر میں پھر ڈائبٹیز ہی ہوگی نا، اللہ معافی دے۔ سوچنا چاہیے اس بات کا کہ ماں باپ کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے بچے یہاں آتے ہیں اور آپ بھی یہاں آتے ہیں تو آپ کو بھی خاموشی سے سکون کا رستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ اوریجنلی کبھی اپنے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی اولاد کے دکھ درد کے لیے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، اور وہ کہتے ہیں سانو جان دیو، ساڈا کوئی قصور نہیں۔ کئی تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ ساڈا کوئی قصور نہیں، سانو نہ بٹھاؤ ایتھے۔ جیسے پاکستانی پولیس ہوتی ہے نا، تو وہاں بندہ کمپلین کرنے جائے نا کہ جی میری مجھ گواچ گئی ہے، تو پہلے کہیں گے تو تے بہ جا، مطلب انہوں پہلے بٹھا لیندے نے۔
تو ہمارا بھی وہی حساب ہے کہ کوئی آتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ جی میں بچے کے ہاتھوں پریشان ہوں، یا خامد یا بیوی کے ہاتھوں پریشان ہوں، یا بیٹی کے ہاتھوں، تو ہم اسے کہتے ہیں تم ہی آ جاؤ. کیونکہ جو آتا ہے نا ہمارے پاس وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ڈس ایز میں ہوتا ہے. ڈس ایز وہ ڈیزیز میں ہوتا ہے. جو تکلیف میں ہوتا ہے وہی تو ڈسیز میں ہوتا ہے. اور جو گھر بیٹھ کے تو نشہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، پر اس کا ڈاکٹر جو ہے اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس کی جیب میں ہوتا ہے. وہ جب چاہے جیب میں سے ڈاکٹر نکالتا ہے اور ایسے پھر شروع ہو جاتا ہے وہ. تو لیکن گھر والوں کو تو یہ فیسلٹی بھی دستیاب نہیں ہے، یہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے. گھر والے تو رات کو سو نہیں سکتے، وہ راتوں کو جا جا کے تو بیٹے کو چیک کرتے ہیں، اس کی نبضیں چیک کرتے ہیں، کیونکہ سوندے ایڈا پٹھے نے کہ ایک لت تھلے ہوندی ہے ایک باں تھلے ہوندی ہے، وہ تو ڈگن والے ہوندے نے. تے پھر ماں باپ سدھے پدرے کر کے تے اپنے لوگ کمبل شمبل رکھ کے صحیح کہنے لو جی کام سیٹ ہو گیا. کل میں جو بتا رہا ہوں کہ میرے عزیز جو لے کے آئے تھے کسی پیر صاحب کو، تو نال 5-6 انہوں دے مرید بھی سن، تے واہ ماحول بنیا ہے سی. تو آپ یقین کریں کہ ان کو یہ بتانا میرے لیے بہت مشکل تھا کہ آپ کا مریض جو ہے ہی از ٹو لیٹ. ان کو بتانا بڑا مشکل تھا. میں نے ڈاکٹر امتیاز کے سپرد کام کیا کہ ان کو اچھی طرح چیک اپ کر کے تو میڈیسنز وغیرہ لکھ دے. تو ڈاکٹر امتیاز نے مجھے سائڈ پہ لے جا کے کہا کہ کوئی زیادہ امید نہ دلانا انہوں نے. میں نے کہا میں تو بعد میں جو لے کے آئے ہیں مریض ان کو بتاؤں گا کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کو بہت ہی سنجیدہ انڈور علاج کی ضرورت ہے. لیکن وہ تبلیغ کے چسکے میں کسی قسم کے علاج میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے. اور یہ جو ایک ہی چیز کے ساتھ بہت عشق ہو جاتا ہے، چاہے وہ ڈرگ ہو، چاہے کوئی بندہ ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ ورکوہلزم ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ سوشل ورک ہو، جب ایک ہی چیز کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. ایڈکٹڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ لفظ کیسے بنا؟ ایڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ایڈڈ ٹو. ایڈڈ ٹو، ایڈڈ ٹو کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈ ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ مکس ہو جانا، پتہ ہی نہ لگنا، وکھو وکھ نہ رہنا، جڑ جانا. ایڈکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا. اور یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے. جب آپ کسی ایک چیز سے جڑ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے اکھڑ جاتے ہیں. ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی 1 درجن چیزیں ہونی چاہیے جن میں سے آپ روزانہ گزر رہے ہیں. ریڈنگز، اپنا مطالعہ، ڈائٹ، میوزک، ریلیشن شپ، نیند پوری کرنا ایک ہی دن میں، تفریح، نماز، اگر میڈیسن کی ضرورت ہو، اور دوسروں کی خدمت کرنا جس سے کک بیک ملے. دوسروں کی خدمت جس سے کہ کک بیک ملے. اور 1 درجن چیزیں، اور یہ 1 درجن چیزیں جیسے دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. آپ سیاستدان دیکھیں ہمیشہ لوگوں کی خوشی غمی میں بہت حصہ لیتے ہیں. کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہو سکتا جو کہ لوگوں کی خوشی غمی میں حصہ نہ لے، بس ایک ہی ہے. تو زیادہ تر سیاستدان جو ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی خوشی غمی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ نشے میں پڑتا ہے تو ایک ایک کر کے چیزیں چھڑنیاں شروع کرتا ہے، ایک ایک کر کے. اخیر میں پھر کیا بنتا ہے؟ وہ ایک چیز رہ جاتی ہے جسے ایڈکشن کہتے ہیں، اور باقی سب چیزیں زندگی میں سے تتر بتر ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ایڈکشن. اور اگر آپ زندگی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک چیز جمع کریں، پھر دوسری چیز جمع کریں، پھر تیسری چیز جمع کریں، پھر چوتھی چیز، پھر 5ویں، 1 درجن، 15، 18، 20. ہر روز ایک وائڈ ورائٹی آف ایکٹیویٹی میں آپ رہیں، ایڈکشن خود ہی ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ کے دماغ میں جو صلاحیتیں ہیں جب وہ بہت ساری چیزوں کی طرف استعمال ہوتی ہیں تو وہ یوں بیلنس ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کرتے رہتے ہیں تو دماغ بیلنس نہیں رہتا. آپ کا سب کا بنیادی مسئلہ ہے موڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک؟ اور موڈ بہت تکلیف دہ بات ہے.
یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے فلانا موڈی ہے یا چھوٹا موٹا موڈ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ایک کلنگ موڈ کی. کلنگ موڈ یعنی جو مار دیتا ہے پکڑ کے، جو ڈبو دیتا ہے اچھے بھلے بندے کو، اور جب وہ کسی سے ذکر کرتا ہے تو کوئی اس سے بیمار بھی نہیں مانتا. جب وہ ذکر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کی ہے یار تینوں، ہر وقت تو وہمی ہے، تو ہر وقت نہ شکر ہے. سوشل میڈیا ایک بڑی کارآمد چیز بھی ہے، لیکن اگر ہم 24 گھنٹے وہی کریں تو باقی بہت سارے کام رہ جائیں گے. یہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، اور آج کل سمارٹ فون باقاعدہ بتاتا ہے سنڈے کے سنڈے کہ پچھلے ہفتے آپ نے ہر دن کتنی دیر سوشل میڈیا گزاری یا سمارٹ فون کو کتنی دیر یوز کیا. اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہر روز 7-8 گھنٹے تک ان کا ریکارڈ آتا ہے کہ وہ اتنا یوز کر رہے ہوتے. یہ وہی لوگ ہیں پھر ورزش نہیں کرتے، پھر یہ وہی لوگ ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے، پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کھانا بھی بے وقت رات کو 2 بجے پیزا کھا رہے ہیں، پھر دن کو 2 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. اب دن کو 2 بجے تو کوئی ناشتہ نہیں ہوتا، اور جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ کبھی ہیلدی ہو ہی نہیں سکتا. تو آہستہ آہستہ کسی کنارے سے پکڑنا چاہیے چیز کو، اس کنارے سے پکڑ، اس کنارے سے پکڑ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں سے جو بات کرنا ہے نا، وہ سیکھنا پڑتا ہے. کہ اگر آپ بات کرتی ہیں بچوں سے اور وہ برا مناتے ہیں تو پھر ابھی آپ کو بات کرنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی شامل ہوں. اس میں ہم سب جو اولاد والے ہیں اور جن کے جوان بچے ہیں وہ سب شامل ہیں کہ اپنے بچوں سے بات کرنا نہیں آتا. باہر سانوں بہت گلاں کرنی آندی ہیں، باہر ہم کر لیتے ہیں بہت ساری باتیں، پر جب اپنی اولاد کی باری آتی ہے، اپنی بیوی کی باری آتی ہے تو بات کرنی نہیں آتی. اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا ادھر بات کرنے کا. ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اتنا معزز نہیں سمجھ رہے ہوتے جتنا باہر کے لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے ٹینس ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیڑی ساڑی مننی ہے، تو اس میں ہم جب پہلے ہی ٹینس ہو جاتے ہیں نا، قبل از وقت ہم باعث ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پھر وقت پہ جائے گا، ذرا میں گل کروں گی، اور پھر وقت پہ جائے گا میری جان نو، اور پھر وہ چہرے تے آ جاتا ہے. وہ چہرے تے جدو وحشت جی آ جاتی ہے تو بچہ دیکھتا ہے میں حالانکہ کیتا کی ہے، حالانکہ میں کرنا ہے. جب بھی بچے آپ کو کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ کام ہے یا مجھے وہ کام ہے یا مجھے فلاں کام ہے، تو آپ پہلے تو سمجھ دیا کرے کہ کام انہوں کوئی ہو رہے، تو کیا کچھ اور ہے. بچے شروع ہوتے ہیں بڑے نیک منصوبوں سے شروع ہوتے ہیں، نیک منصوبوں سے، اور ان نیک منصوبوں کے اندر ہی پیچھے دوسرے منصوبے بھی ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ لحاظ میں کہتے نہیں کہ تاڑے وچوں منصوبے کو ہورنے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وچوں کوئی منصوبے ہورنے، انہوں نے کرنا کچھ ہو رہے تے کہندے کچھ ہورنے، اور اگر یہ کہندے نے کہ اسی 8 بجے آ جاؤں گے تو انہوں نے 10 بجے آنا ہے، اے تانوں پکا پتہ ہے. انہوں نے سٹریچ کرنا ہے، پرمیشن نو سٹریچ کرنا ہے. پرمیشن اگر تھوڑی ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے. پھر فون نہیں چکنا، پھر میں آ رہا ہوں، میں ایتھے ہی ہاں، میں بالکل نیڑے پہنچ گیا، بس میں لینڈ کرن والا ہی ہاں، پہیے نہیں پہ کھل دے. مطلب اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں کے. زیادہ تر جب آپ اپنے والدین سے کوئی پرمیشن لیتے ہیں اور بڑا نیک سا مقصد سامنے بتاتے ہیں کہ داتا صاحب جا کے قوالیاں سننی ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، اصل کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کے بس گھر نکلیں گے تے باہر پھر ٹر کے آویں گے، رونق میلہ دیکھ کے آویں گے. بعد جا کے خیال آتا ہے کہ رونق میلہ جڑا ہے نا وہ فلانی جگہ تے بڑا چنگا ہوتا ہے. پھر بندہ کہتا اتنے جاواں گا لیکن میں اپنے وہ دوستاں نو نہیں ملاں گا. پھر جا کے کہتا دوستاں نو میں ملاں گا پر میں ڈرگز نہیں کراں گا. لیکن اخیر تے گل کتنے مکدی؟ گل تے پھر ڈرگز تے مکدی ہے. جب کوئی بندہ ٹرسٹ وردی ہو جاتا ہے تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیے ٹرسٹ وردی ہونا پہلا سٹیپ ہے، اور جب آپ کا بچہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے اور جب آپ کا بچہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، آپ سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سب کو پتہ ہوتا ہے. کوئی ہے آپ کو جس کو پتہ نہ ہو کہ بچہ میرا کیا کرنے والا ہے؟
ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہ ہمارا بچہ، ہمارا خامد، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہمارا بھائی کیا کرے گا، ہر وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، وہ آج کل آپ نے نوڈلز کا اشتہار دیکھا ہوگا، تھوڑا ٹرسٹ تو مست ہے. نہیں، ٹرسٹ جو ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ ایک اسپرچول معاملہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ نہیں. اور آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں، آپ ایک نظر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ وردی ہے. آپ کہتے تھے اب میں جا رہا جی، اور آپ جا چکے ہوتے تھے. جیسے کئی لوگ کمرے میں آ کے کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں آ سکتا ہوں اندر. تو وہ بات جو ہے، جب آپ کوئی بندہ رات کو 9 بجے باہر نکل دیا ہے، آپ جانے میں جا رہے ہونے آنا، اور آپ گیا اینی دیر دے چلا ماں پر تول رہی ہے کہ میں پوچھاں. ٹرسٹ والی بات جو ہے ایک ایسے بندے پہ کیسے ہو سکتی ہے جڑا جھوٹا ہے زمانے پردہ. اگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کمرہ امتحان میں جائیں اور آپ کو 6 کویسچنز آ جاتے ہیں جنہاں چو میں نے کوئی نہیں سی آندا، تو ہن میں کی کراں؟ ہن کی کریے جی؟ تو پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کر رہی ہیں، بہت اچھی کر رہی ہیں تیاری، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ کی ڈیفیکلٹیز کو بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو اپنی امی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. 100 فیصلے کر رہی ہیں، 5 غلط ہے، 95 ٹھیک ہیں. آپ کو ایسا مشیر اور کوئی نہیں ملے گا، ایسا سرپرست بھی اور کوئی نہیں ملے گا جڑا ایڈے ڈھیر سارے فیصلے چنگے کرے. اتنی تو ہیومن ایرر بھی ہے. ماں باپ کی آپ اولاد ہیں، اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نہ ٹوٹنے والا ہے. ایک بیوی کا خامد کا ریلیشن شپ تو پھر بھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ رشتے میں طلاق ہی کوئی نہیں ہوتی. اور یہ کہنا میری زندگی ہے، میں پاویں نہواں پاویں نہ نہواں. بعض اوقات ماں باپ کو لارا بھی لگانا پڑتا ہے. آپ نے بھی تو لگائے ہوں گے نا لارے کبھی کبھی. یا کتنے لارے آپ نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو لگائے؟ آپ تو آج تک لاری لگائے نا. آخر بندہ کوئی بیلنس تو کرتا ہے نا، کہ جتنا تنگ کیا ہوتا ہے اس حساب سے کچھ بھلے مانسوں والا رویہ بھی تو اتنے کے دن رکھنا چاہیے نا. اور پھر اس میں سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہے، پھر ان کے ماں باپ کا فائدہ ہے. اور غیروں والی باتیں نہیں کرتے. جی پھر میں اپنا، میری زندگی ہے، پھر چلا جاؤں گا کدھرے، اور میں یہ کرتے ہیں نا، سارا بدید ہو جاتے ہیں 1 منٹ سے پہلے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب جہاں ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، جب وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہوتے ہیں تو ان کے دکھ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں بھی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آتا ہوں، آ کے پیچھے سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بدل جاتی ہے، انرجائز ہو جاتا ہوں، اور آ کے اسٹیج پہ کہتا ہوں اچھا جی بات کرتے ہیں. تو یہ جو یہاں آنا ہے، اس کو آپ کسی گنتی میں نہیں، کیونکہ روزانہ آپ آتے ہیں، 3-4 گھنٹے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کوئی کھاتے پیتے ہیں، بہنوں بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں. یہی ہے زندگی، اور اس کے علاوہ زندگی کیا ہے؟ لیکن یہاں آنا جو ہے، جہاں آپ بہت کچھ لرن بھی کرتے ہیں، اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں. کبھی کبھی میں اپنے ورکرز کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پورے 1 سال میں کتنی چھٹیاں کی؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے 4، 6، 8 یا 10 یا 12 یا 14 یا 16. سنڈیز ایڈ نہیں کیے ہوتے. سنڈے چھٹی نہیں ہوتی، سنڈے چھٹی نہیں ہوتی. تو سال میں کتنی چھٹیاں ہوئی؟ 52 وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھٹی کا روگ نہیں پالتا اس کا روز ہی چھٹی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ ہر دن چھٹی کی طرح گزاریں اس دنیا میں، یعنی چھٹی کا دن ہمیں اچھا لگتا ہے نا، تو جب آپ ہر دن چھٹی کی طرح گزاریں اور آپ کو اچھا لگے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر نہ آپ کو سنڈے کا انتظار ہے، نہ کسی اور چیز کا انتظار ہے. آپ کو ورنہ ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے خوش ہونے کے لیے. اور اگر آپ روزانہ ہی خوش ہو جائیں تو آپ کو ویکینڈ کا انتظار بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آج جو باتیں کی ہیں اس میں ایک ذہنی اذیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اپنے گھر میں ایک دوسرے کے اوپر گہری نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ذہنی اذیت میں تو مبتلا نہیں ہے. اپنے گھر کے افراد کے اوپر چہروں پہ ایک نظر ڈالیں اور اندازہ لگائیں
ایسٹیمیٹ کریں کہ کوئی ذہنی اذیت میں مبتلا تو نہیں ہے. اگر آپ کو لگے کہ کوئی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے تو آپ اس کی مدد کریں کسی طرح اس ذہنی اذیت کو کم کرنے کے معاملے میں. اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگوں کو روزانہ کچھ سرٹن نمبر آف کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میرے لیے 1800 کیلریز ہے، آپ میں سے کسی کے لیے 1200 ہوگی، کسی کے لیے 1400، کسی کے لیے 2000. لیکن اگر ہم 4000 5000 کیلریز کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح جیسے کیلری کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس طرح ایک ایموشنل کاؤنٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دن میں جذبات کی کوئی خاص حد ہے جس کو سہ سکتے ہیں، جذبات کی خاص ڈوز ہے جس کو سہ سکتے ہیں، چاہے وہ جذبات غصے کے ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں. زیادہ خوشی کے جذبات بھی اچھے نہیں ہوتے. یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ خوشی بے پناہ ہو تو وہ غصہ جو بے پناہ ہو اس سے زیادہ خطرناک ہے. بے پناہ خوشی بے پناہ غصے سے زیادہ خطرناک ہے. بائیپولر ڈس آرڈر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی بے پناہ خوشی ہوتی ہے اور اس بے پناہ خوشی میں بندہ گاڑی پھر 150 کلومیٹر کی رفتار سے چلاتا ہے اور پیسے کو ایسے پھینکتا ہے. لوگوں کو گفٹ دینے اور پیسے کو پھینکنا کہ مقروض ہو جاتا ہے. خوشی بے پناہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو بے پناہ خوشی نہیں چاہیے، بے پناہ غصہ بھی نہیں چاہیے، بے پناہ رنج بھی نہیں چاہیے اور بے پناہ شیم بھی نہیں چاہیے. کوئی بھی جذبہ ہے تو اس کا ایک کاؤنٹ ہوگا. کاؤنٹ جیسے ڈائٹ کا ایک کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے 1800 کیلریز حاصل کرنی ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ فیٹس کی شکل میں یعنی چکنائی کی شکل میں، کچھ پروٹینز یعنی چکن ٹکے وغیرہ کی شکل میں، اور کچھ آپ نے پھر نشاستے کی شکل میں یا کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں، پھر کوئی وٹامن، کوئی منرل، کوئی یہ کوئی وہ، ساری چیز تھوڑا 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 مسالہ. تو یہ جو ایموشنل کاؤنٹ ہے، یہ جو ایموشنل ڈوز ہے، یہ جو ایموشنل انٹیک ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ سویرے اٹھ کے سوچ لینا چاہیے کہ اتنا کا غصہ کرنا ہے، بس اتنا کا اور اتنی کا خوشی اور اتنا کا رنج اور اتنا کا بس جو ہے شیم کا پہلو، تو پھر ان کو بیلنس کرنا ہے. تو روز کے روز، اور اگر کسی دن آپ ذرا زیادہ غصہ کر لے تو پھر اگلے دن مائنس کریں. اگر کسی دن زیادہ خوش ہو جائیں تو پھر اگلے دن تھوڑا مائنس کریں. جب بندہ ہسپتال میں ہوتا ہے تکلیف میں ہی ہوتا ہے، اور ہسپتال میں تو لوگ جاتے ہیں بیمار ہو کے، تو یہ تو بیماری اپنے ہاتھوں کا بوٹا ہے. تو اگر کوئی بندہ نشے کی زندگی گزارتے گزارتے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ وہ نانی کے گھر تو نہیں آیا ہوا نا. صرف ایک جگہ جا کے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہے نانی کا گھر. کوئی فاسٹ رنر ہوتے ہیں، کوئی سلو رنر ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک ڈیلی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، سائنٹیفک باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، وقت گزرنے کی بات ہے. لیکن یہ پہلو ہے کہ جو بات بھی پیشنٹس کرتے ہیں فیملی کے پاس ان کا جواب ہونا چاہیے. جو بات بھی بچے گھروں میں کرتے ہیں فیملی کے پاس ان کا جواب ہونا چاہیے، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا. جواب سے میری مراد ہے ایک تسلی بخش جواب فیملی کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کسی ری ہیب میں رہنا تکلیف دہ کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن بندے کو سوچنا چاہیے میرا اپنا کیا دھرا ہے، سرنڈر کر دے، درگزر کر دے. اور سرنڈر کرنے سے وہ جو اذیت ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، پیشنٹس کا پتہ کرتے رہتے ہیں. ایک باقاعدہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے جس میں ہم نے مریضوں کو تقسیم کیا ہوتا ہے اس میتھمیٹیکل سسٹم میں. جیسے کہ ایک 80% پیشنٹ ہمارے ہوتے ہیں جو کہ اذیت میں سے نہیں گزر رہے ہوتے، جو کہ عام طور پر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. پھر ایک 16% پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے مسئلے اذیت ہوتی ہے، تو ان کا ہم پھر
زیادہ غور سے توجہ رکھتے ہیں، اچھا فلانے دی سناؤ، فلانے دی سناؤ، فلانے دی سناؤ. پھر ایک 4% ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ وسیم، بلال وسیم جس کنڈیشن میں آیا تھا تو یہ 4% ہے، جس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹ ویجیلنس ہوگی، کانسٹنٹ جو ہے میڈیکیشن ہوگی، کاؤنسلنگ ہوگی، پھر بار بار واٹس ایپ گروپ میں مجھے اطلاع آئے گی، پھر میں پوچھوں گا کال کر کے. وہ سرٹن ٹائمز ہیں جن کے اوپر پھر ہم نے وہ پوچھنا ہوتا ہے، کبھی کراچی سے، کبھی مری سے، کبھی اسلام آباد سے، کہ اچھا 4% کی سناؤ، 16% کی سناؤ فلاں. تو وہ مجھ سے پھر 4% کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. However, نشہ چھوڑنا جسے وچھوڑا کہتے ہیں، یہ وچھوڑا ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. وچھوڑا جو ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، جس کو آپ روزانہ گلے سے لگاتے تھے، اور اب آپ کو سبق ملتے ہیں، اب آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اب آپ کو تانے مینے سننے پڑتے ہیں، اب آپ کو نکتہ چینی سننی پڑتی ہے. تکلیف تو ہے، یہ تو ہے نا. کوئی آپ کے پاس واپس گھر جاتا ہے علاج کے بعد، کہتا ہے دیکھو جی میرے 4 دوست نے، انہاں ساریاں دے ویاہ ہو گئے نے، انہاں دے 4 بچے نے اگے، میرا کوئی بچہ نہیں. وہ فلانا میرا دوست ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، فلانا جڑا ہے وہ آئی جی لگا ہے پنجاب دا، وہ فلانا اے لگا ہوا ہے. تو اب آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہوں میں کی کہاں. جواب کیا ہے؟ کہتے ہے ٹھیک ہے. یا کہ او آئی سی، اگر آپ برگر ہیں تھوڑا تو آپ کہیں او آئی سی. بھائی تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں اسمال ٹاک. اسمال ٹاک ہمیشہ صحیح. جو آپ کو بندہ کہنا ہے جی میں تمہیں ٹائم دیتا سی، میں 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے اٹس آل رائٹ، کوئی گل نہیں، ٹریفک ہونی ہے. آپ کہتے ہیں او آئی سی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی.